سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر کامل کا اپنی کتاب انیس الارواح میں صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ہارون آباد سے بغداد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید خاص حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ سفر طے کرتے کرتے آپ ایک مقام پر پہنچے جو کہ مجوسیوں کا علاقہ تھا، اور وہاں کے لوگ آتش پرست یعنی آگ کے پجاری تھے، اور اس علاقے میں ایک بہت بڑا آتش گدا تھا۔ اس آتش گدے میں ہر روز منوں کے لحاظ سے لکڑیاں جلائی جاتی تھی اور آگ ہمیشہ روشن رہتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب اس علاقے میں پہنچے تو آپ نے وہاں ایک درخت کے سائے میں اپنا ڈیرا ڈالا اور تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے مصلی بچھایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب عصر کا ٹائم ہوا تو آپ نے اپنے مرید حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ فخر الدین عرض کی جی حضور، فرمایا شام ہونے والی ہے، روزہ بھی افطار کرنا ہے، لہٰذا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی پکائیں اور روزہ افطار کریں۔ حضرت شیخ فخر الدین اپنے پیر کے حکم کے مطابق اسی مجوسی کے آتش گدے پر تشریف لے گئے اور جا کر ان سے آگ مانگی، لیکن مجوسیوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ آگ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، ہم اس میں سے آگ نہیں دے سکتے۔ فخر الدین ناکام واپس آ گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا آگ نہیں لائے۔ آپ نے تمام قصہ، تمام حالات مجوسیوں کے بتائے۔ آپ نے جب یہ حالات سنے تو آپ نے دوبارہ وضو فرمایا اور خود مجوسیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ ان کے آتش گدے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر مجوسیوں کے بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لڑکا جس کی عمر 7 سال کی ہے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس بزرگ کا نام مخشیہ تھا، اور بہت سے آتش پرست اس کے پاس بیٹھے آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیوں کے پیشوا کو مخاطب کر کے فرمایا او مخشیہ، اس آگ کو پوجنے کا کیا فائدہ؟ یہ آگ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ایک ادنا سی مخلوق ہے جو تھوڑے سے پانی سے ختم اور نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ اس وحدہ لا شریک خدائے برتر کی کیوں نہیں عبادت کرتے جس کی یہ مخلوق ہے، تاکہ تمہیں تمہاری عبادت فائدہ بھی پہنچا سکے۔ اس مجوسیوں کے پیشوا مخشیہ نے جواب دیا کہ اے عثمان، آگ ہمارے دین میں بہت بزرگ اور ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب سن کر فرمایا کہ اے مخشیہ، تم اس آگ کی بہت عرصے سے پوجا کر رہے ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، آؤ ذرا اس میں ہاتھ تو ڈالو، اگر یہ آگ باعث نجات ہے تو تمہیں جلنے سے نجات دے گی۔ مجوسیوں کے پیشوا مخشیہ نے جواب دیا کہ اے عثمان، جلانا آگ کی خاصیت ہے، کسی کی مجال ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے اور پھر سلامت بھی رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مخشیہ، یہ آگ اللہ پاک کے حکم کی تابع ہے، غلام ہے، اس کی کیا مجال جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا ایک بال بھی جلائے۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے
مغشیہ کی گود سے اس 7 سالہ لڑکے کو اٹھایا، جو 7 سال کا لڑکا اس مغشیہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، جو آتش گدا پر بیٹھا ہوا تھا، جو مجوسیوں کا پیشوا تھا، اس کی گود سے 7 سال کے لڑکے کو اٹھایا جو اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی گود میں لیا، اور پھر اپنی زبان پاک سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو 70ویں پارے میں سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور اس لڑکے کو لے کر اس آتش گدے میں جلتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے، جس میں منوں کے حساب سے لکڑیاں جل رہی تھیں۔ آتش گدے والے اور تمام مجوسی اور تمام مجوسیوں کے پیشوا مغشیہ بڑا حیران، بڑے پریشان ہو گئے۔ مجوسیوں نے آتش گدے پر کھڑے ہو کر رونا دھونا شروع کر دیا، ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے، ایک مسلمان اور ہمارا بچہ آگ میں جل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آتش گدے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس آتش گدے سے باہر تشریف لاتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی۔ مجوسیوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ آدھے گھنٹے آگ میں رہے، لیکن آگ نے آپ کو کیا، آپ کے لباس کے ایک دھاگے کو بھی نہیں چھوا۔ سبحان اللہ، آپ تو کیا، آپ کے ایک دھاگے کو بھی نہیں چھوا، اور وہ لڑکا بھی صحیح سلامت ہے اور بڑا خوش ہے۔ اس پر بھی آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، اس پر بھی آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اس مجوسی پیشوا مغشیہ نے اپنے لڑکے سے پوچھا، بیٹا تو بڑا خوش ہے، بڑا مسرور ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا مسرور ہے، بڑا مسکرا رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو نے آگ میں کیا منظر دیکھا ہے؟ لڑکے نے اپنے پیشوا مغشیہ کو جواب دیا کہ بابا جان، جب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ آگ میں گیا تو آپ لوگ تو آگ دیکھ رہے تھے، لیکن بابا جان ہم تو ایسے باغ میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف بہاریں ہی بہاریں تھیں، اور بڑا پیارا باغ تھا، ایسی ایسی پیاری چیزیں دیکھی جن کو آج تک میری نظروں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یا حضرت یہ باغ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا، بیٹا یہی باغ جنت ہے، یہی باغ جنت کا باغ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہی باغ جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو دوں گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ جنت کا باغ ان لوگوں کو دیا جائے گا، مومنوں کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا، میرے رسول کی اطاعت کرو، مجھ پر ایمان رکھو، میری عبادت کرو اور میرے رسولوں کی پیروی کرو گے تو یہی جنت کا باغ تمہیں ملے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مجوسیو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مجوسیو، اب تو مان گئے کہ یہ آگ جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، یہ سوائے خدا کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ آگ ایک مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے جب ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس سے پیار ہے، اس سے ڈرتے ہیں، تو یہ آگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تم نے دیکھا، تم آگ کو دیکھ رہے تھے، ہم جنت کی بہاروں کو دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی فرمایا، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اب تو تم مان گئے کہ یہ آگ ایک معمولی سی چیز ہے، ایک مخلوق ہے، پانی سے بجھ جاتی ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اس نے، اور تمہیں جلا دے گی یہ آگ۔ تم آگ کی پوجا کر رہے ہو پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گی آگ۔ تمام مجوسیوں نے اقرار کیا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا تو جب بات ٹھیک ہے تو پھر پڑھتے کیوں نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے پہلا کلمہ پڑھا اور تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا یہ فرمانا ہی تھا کہ وہ پورا علاقہ جو مجوسیوں کا تھا سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتا ہے، ولی ربا نے پاک زبان کلمہ پاک الایا، ولی ربا نے پاک زبان کلمہ پاک الایا، سارے مجوسی مومن بن گئے تے کلمے رنگ وکھایا، سارے مجوسی مومن بن گئے تے کلمے رنگ وکھایا۔ کلام یا اللہ فضا کا تیر ہوتا ہے، کلام اولیاء اللہ فضا کا تیر ہوتا ہے، نکل جاتا ہے جب منہ سے تو فوراً پار ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے جب منہ سے تو فوراً پار ہو جاتا ہے۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب سارے مجوسی مسلمان ہو گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے مغشیہ کا نام عبداللہ رکھا اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی تقریباً 2.5 سال یہیں قیام پذیر رہے اور لوگوں کو صراط مستقیم بتاتے رہے اور دین کے احکامات سکھاتے رہے۔ عبداللہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خاص خلیفہ بنایا اور ان کو اپنا خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور ان کو اسی بستی کا سردار مقرر کر دیا اور آتش گدے کی بجائے وہاں ایک بہت بڑی عالیشان مسجد تعمیر کروائی اور شیخ عبداللہ اور ان کے بیٹے ابراہیم اسی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اللہ اکبر۔